بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال یہاں بھی ایک چیز جو محل استشہاد یا ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں شیخ محمد الوہاب کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو پوچھتے تھے اور انبیاء کو پوچھتے تھے۔ اس کی دلیل وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، قیامت کے دن کہے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو، مجھے اور میری ماں کو، دونوں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایسا کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اللہ تو پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا یا دیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے یہ حق ہے ہی نہیں، مجھے یہ جائز ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ جو چیز میرا حق ہی نہیں ہے میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے کہا ہے، اگر کہا ہوگا تو تو اسے خوب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں نفس میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے، تیرے اندر کیا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیوب کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے بس وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان میں تھا تو ان پر شہید تھا، گواہ تھا، نگراں تھا۔ فلما توفیتنی، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان کا نگراں رہا، ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر شہید ہے، مطلع ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو تیرے بندے ہی ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دیتا ہے تو تو غالب ہے، عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس پورے مکالمے میں اور دوسری کئی دلیلوں سے قرآن کی یہ واضح ہے کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آپ جن کے درمیان آئے، کچھ پتھروں، چاند سورج کو پوج رہے ہیں، کچھ فرشتوں کو، کچھ انبیاء کو۔ انبیاء کی یہ ایک مثال دی، اور دوسری دلیلوں میں کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مان لیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو۔ ودلیل الصالحین، اور نیک لوگوں کو پوچھتے تھے، پکارتے تھے۔ یہ چار قاعدے بہت اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے ہاں جن کو آپ سمجھانے جائیں گے نا، جو قبر پرستی کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ارے جن کو ہم پوچھ رہے ہیں وہ نیک لوگ تھے، جن کو وہ پوچھتے تھے وہ بت تھے۔ تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ بھی مشرک اور آپ بھی مشرک، کیونکہ وہ بھی جن کو پوچھتے تھے وہ کوئی نبی کو پوچھتا تھا، کوئی فرشتے کو، کوئی صالحین کو۔ صالحین والی دلیل دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ آپ کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، تو وہ تم سے کسی نقصان اور تکلیف کو ہٹانے یا اس کو تبدیل کرنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے۔ لا یملکون، کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم کو کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو ہٹا دے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کو بدل دے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ یہی وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں، پوج رہے ہیں، یہ خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کے طرف ذریعہ، وسیلہ، کہ کون ان سے اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ یعنی یہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کی شان نزول وغیرہ میں ہے کہ جنوں کی عبادت یہ کفار مکہ کر رہے تھے، وہ جن مسلمان ہو کے اللہ کی عبادت کرنے لگے، مجھ پر توحید پر آ گئے اور وہ انہی کی پوجا کر رہے تھے۔ ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں نیک اور صالحین کے بارے میں۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور بہت سے بزرگوں کو اس طرح مان رہے ہیں جیسا خود وہ نہیں مانتے تھے، خود اس کا رد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو منع کرتے تھے آج اس کو لوگ مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں ہی ویسے عقیدے بنا لیا، آپ کو پکار رہے ہیں جبکہ آپ نے منع کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کو پوج رہے ہیں نا، وہ خود اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ یعنی ذریعہ، یعنی وہ اعمال جس سے اللہ سے قریب ہوا جائے، ان چیزوں کو اس کی تلاش کر رہے ہیں کہ کون جلدی سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور یہ لوگ، یہ نیک صالح لوگ جو ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف قربت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے لرزاں ترساں اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تمہارے پروردگار کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ ہوئی دلیل اس بات کی کہ جن کے درمیان اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا تھا وہ نیک صالح لوگوں کو پوچھتے تھے۔ آگے آئے گا لات منات اور ان لوگوں کی شخصیات کے بارے میں بھی کہ وہ بھی نیک لوگ تھے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شیئر